بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ چینل ون سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے میں مل رہا ہے۔ ان کا سوال ہے، آفٹر میرج دی اونلی ڈیوٹی آف دی ڈاٹر ان لا از ٹو ڈو ورک ان لاز ہوم، شی ہیز نو رائٹ ٹو بی اے پارٹ آف اینی ڈسکشن۔ ان کا سوال یہ ہے، کوئی بہو ہیں یہ اپنے خاندان کی، ان کا یہ کہ شادی کے بعد بہو کا کام صرف اپنے سسرال میں کام کرنا ہے، کسی ڈسکشن میں، فیملی ڈسکشن میں وہ مداخلت نہیں کر سکتی، کہاں تک صحیح ہے؟ نہیں صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ فیملی ممبر ہے، گھر کی ایک فرد ہے، وہ ہر فرد مطلب تمام مسائل میں شامل ہے، اور ان کو ویسے ہی درجہ دیا جائے جیسے اور فیملی کو ممبرس کو۔ ساس بھی کبھی پہلے بہو تھی، تو ان کا بھی وہ درجہ اب جیسے ہو گیا ویسا درجہ بہو کو دے۔ جی بالکل۔ یہ میں ترجمہ کر دوں کہ کیا سفر کرنے کے لیے کوئی تاریخ ہماری اسپیسیفک ہے؟ جیسے 13 تاریخ، کیا ان دنوں میں ہم سفر کر سکتے ہیں؟ یہ ضرورت کے تحت جو سفر ہیں، جو مسافرت ہے، حلال سفر ہے جی، اور حلال سفر کے لیے ضروری ہے تجارت کا سفر ہے یا جو بھی ہے، اس کے لیے آپ کبھی بھی سفر کر سکتے ہیں۔ جی۔ دوسرا سوال ہے، وستو شاستر کا کیا اسلام میں مقام ہے؟ واستو شاستر ایک علم ہے، وہ علم جو ہے دوسرے اس میں مذاہب میں اس کی زیادہ اہمیت ہے، ہمارے یہاں کوئی ایسی اہمیت نہیں۔ ہمارے یہاں مطلب اس کا ذکر ہے، بٹ یہ اتنا زیادہ اس پہ زور نہیں ہے۔ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا نام نہیں بتانا چاہتی، مت بتائیے۔ سوال یہ ہے کہ جب میں مجلس میں جاتی ہوں، میری امی مجھ سے میک اپ کرنے کے لیے کہتی ہیں، اور مجھے مجلس میں تمام لڑکیوں کو دکھاتی ہیں کہ دیکھو انہوں نے کیسا میک اپ کیا ہے۔ جب میں انہیں سمجھاتی ہوں تو وہ مجھے گالیاں دیتی ہیں۔ اتنا سادہ نہیں رہنا چاہیے، پلیز مجھے جواب دیجیے۔ بٹ یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کا خود ہی کہتی ہیں کہ کرو، خود ہی پھر بعد میں اس کو بندہ، یہ نہیں اچھا ہے، یہ غلط ہے، شرعاً بھی غلط ہے، مرتباً بھی غلط ہے، اخلاقاً بھی غلط ہے۔ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب اور چینل ون کے تمام حضرات کو سلام۔ علیکم السلام سب کی طرف سے۔ میں لکھنؤ یو پی سے ہوں، اور میرا سوال ہے کہ اگر کسی نے 10 سال پہلے کسی سے قرض لیا تھا اور اب چکانے جا رہا ہے، تو کیا اگر مثلاً 200 روپے لیے تھے تو کیا 200 روپے ہی لوٹانے ہیں، یا اس زمانے کے حساب سے اس کو، آج کی جو ویلیو اس کے حساب سے اس کو لوٹانا ہے؟ دیکھیے، جس وقت قرض لیا تھا اس وقت کیا آپ کی قرارداد ہوئی تھی؟ کیا کہ مطلب کہ آپ جو ہے یہ 10 روپے لے رہے تو 10 روپے لوٹانا ہے، یا یہ 10 روپے ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کی ویلیو بڑھتی رہے گی تو آپ کو بڑھیں گے؟ دیکھیے وہ چیز جو ہے وہ ربا میں آ جاتی ہے۔ تو آپ نے جتنا لیا تھا، قرض حسنہ کے معنی ہے جو لیا تھا وہی ادا کریں۔ جی۔ سلام علیکم السلام۔ میری گندی باتوں کی طرف سے دھیان نہیں ہٹ پا رہا ہے، بہت کوشش کر لی، کوئی ایسی دعا بتائی جس سے کہ اس طرح سے مجھے نجات مل جائے۔ اگر کوئی ایسے ذہن میں کوئی ایسے خیالات آتے ہیں، اس کے لیے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس کا ورد کریں، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آن لائن گیمنگ سے کمایا ہوا پیسہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ جوا نہیں ہے؟ یہ جو گیم وغیرہ ہیں ان میں پیسہ لگا کر کمانا، تو ایک تو تضییع اوقات کے جو ہے گناہ میں ہے، دوسرے پیسہ لگانا وہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے اپنے مرجع سے رجوع کریں، یا اس طرح سے وہ مناسب نہیں ہے۔ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں کس طرح اللہ کی قربت حاصل کر سکتی ہوں؟ میرا ذہن کبھی شانت ہی نہیں رہ پا رہا ہے، وقت برے اور گندے خیال آتے رہتے ہیں، نماز و تلاوت کی حالت میں بھی میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ ایسے خیال نہ آئیں، پر پھر بھی آتے ہیں، میں خیالوں میں ہی بے حد گناہ کر لیتی ہوں، میں کس طرح سے اس سے بچوں؟ بتا دیجیے، ابھی آپ نے بتایا، پھر بتائیے۔ ہاں، خیالات کا آنا اور اس کے بعد یہ روکنا کہ ایسا خیال نہ آئے، یہ بھی ایک خیال ہے جی، اسی وجہ سے وہ خیالات بڑھتے رہتے ہیں۔ جی۔ تو جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں، آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب نماز شروع کریں، سورہ ہم شروع کریں تو اس سے پہلے آہستہ سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم یہ پڑھ لیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتنا بھی پڑھ لیں گے تو کافی ہے، اس سے جو ہے وہ شیطنت کا سلسلہ جو ہو جاتا ہے یہ اس سے پناہ مانگے، اور اس کے بعد سورہ کی تلاوت شروع کریں، جو قرآن سے پہلے قرآن نے بھی کہا ہے کہ جب قرآن شروع کریں تو پہلے شیطان الرجیم سے پناہ مانگے تو شروع کریں، تو یہ پڑھ لیا کریں تو آپ کو نہیں آئیں گے۔ اور میں نے کہا نا کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تلاوت اکثر کیا کریں تو آپ کو یہ خیال نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔
علیکم السلام. میں تمنا کوثر مالیگاؤں سے. میرا سوال ہے کہ جو ہم 7 محرم کو مہندی اٹھاتے ہیں جناب قاسم علیہ السلام کی یاد میں، تو کیا صحیح ہے جبکہ کربلا میں جہاں 7 محرم سے پانی بند ہو گیا تھا ایسا عالم ہے میں کیا جناب قاسم کی مہندی وہاں اٹھی تھی؟ یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو کربلا میں ہوا تھا وہ ہم نہیں کر سکتے، جو نہیں رہ گیا تھا وہ ہم کرتے ہیں. اور جناب قاسم کی مہندی کا سلسلہ اکثر علماء نے جائز قرار دیا ہے، آپ کے مراجعین کرام کی طرف سے جائز ہے. یہ ایک جو ہے ہمارے جذبات ہیں، ہمارے احساسات ہیں کہ جو ہم اس کو پیش کرتے ہیں. اس میں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہوا تھا، جی ہم اس لیے کرتے کہ اگر ہم ہوتے تو یہ کرتے، جی یہاں آتے تو ہم یہ کرتے. تو وہ ایک سلسلہ ہے، اس میں جو ہے اکثر علماء نے اس میں جو ہے ہمیں اجازت دی ہے، تو اکثر اجازت ہے تو پھر آپ کے پاس اجازت ہے، نو پرابلم. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمارا نام سجاد حسین ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سب لوگ رہتے ہوں اور وہاں سارے برے کام ہوتے ہوں، جیسے جوا، سٹا، شراب، حرام، چوری، جوا، سٹا اور عورتوں کی کمائی کھائی جاتی ہو، وہاں زیارت اٹھانا کیسا ہے؟ اور کوئی یہ بولے کہ وہاں معجزہ ہوا ہے جیسے وغیرہ وغیرہ، تو وہ کیا وہاں ہم جا کر زیارت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک جو افعال بتائے ہیں وہ ایک الگ فعل ہے، جی اور زیارت یا کوئی سلسلہ ہے وہ الگ چیز ہے. بٹ یہ چیزیں دیکھیے، کسی چیز پہ الزام لگانا، کسی چیز کو جب تک اس کی تصدیق نہ ہو، جی آپ نے جو کہہ دیا وہاں یہ ہو رہا، وہاں یا ہو سکتا کسی نے سنا ہو، جی تو آپ نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے کہ مطلب جو چیز آپ کی جب تک آپ کی اس کی تصدیق نہ ہو جائے اس پہ آپ جو ہے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، جی اس پہ کوئی حکم نہیں لگا سکتے. اور رہی بات زیارت کی، تو زیارت کے مسائل الگ ہیں. زیارت آپ جو ہے اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے اس لیے ہم جا رہے ہیں. جی زیارت ایک الگ چیز ہے، زیارت کے مسائل الگ ہیں، اس کے مسائل الگ ہیں. جہاں یہ چیز ہو رہی وہاں اس جگہ جانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. جہاں ایسا کام ہو رہا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچنا واجب ہے، بچو. جی جی تہمت کی جگہ مت جائیے، لیکن جو زیارت جہاں اٹھ رہی ہے وہاں یہ تہمت، یہ اگر وہاں نہیں ہو رہا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. جی السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام قدسیہ وسیم جوالے ہے. میرے شوہر کا اچھا کام ہے، پھر بھی ہمارے سر پر بہت قرضہ ہوا ہے. گھر میں برکت کے لیے اور قرضہ ادا ہونے کے لیے کیا کریں؟ الحمدللہ گھر میں سب نماز بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. دیکھیے، مسئلہ ہم لوگوں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا ملے. جی نماز، قرآن کی تلاوت، یہ سب چیزیں عذرائے ثواب ہوتی، اور یہ چیزیں قیامت میں اس کا اجر ملنے والا ہے. جی دنیا میں اگر اجر آپ چاہتے ہیں تو پیغمبر کا لئن شکرتم لازیدنکم، جی جو میں نے آپ کو دیا ہے اس پہ اگر آپ شکریہ ادا کریں گے تو میں بڑھا دوں گا. اور شکریہ کے معنی کیا ہے؟ صحیح یوز، جی صحیح استعمال. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تجارت اچھی ہو، آپ کو زیادہ برکت ملے، تو سورہ مزمل پڑھیں، اس میں لکھا ہے یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو، اس کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ دو تاکہ تمہاری کمائی میں برکتیں ہوں. صدقے سے مراد یہ ہے کسی کی مدد کرو، کسی کی ضرورت مند سے کہ کام آؤ، خدا کی راہ میں کچھ کرو، تو اس سے آپ کی برکت آئے گی. تو صرف یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے ہونا چاہیے. نماز کا اجر تو قیامت میں ہے بھائی، بے شک. جی روزے کا اجر قیامت میں ہے. آپ یہیں لے لیں گے تو وہاں کیا لیں گے؟ دوسرا سوال ہے، میرا بیٹا 7 سال کا ہے لیکن اسے کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اور اگر یاد کیا تو بھول جاتا ہے. اس کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیجیے. 10 مرتبہ سورہ نازلہ پڑھ کے روز اس کو پانی پلایا کریں، جی انشاءاللہ اس کا ذہن اچھا ہو جائے گا. انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میں ہدیہ والدین کی نماز پڑھتا ہوں، کیا اس میں میں اپنے چچا کے لیے بھی پڑھ سکتا ہوں؟ وہ اولاد فوت کر گئے تھے اور میں ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. زرغام حسین الہ آباد سے سوال کر کوئی بھی ہے ایسا، آپ اپنے والد صاحب کی، اپنے والدین کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں اور کو بھی شامل کر سکتے ہیں. ہدیہ میت کی نماز پڑھا کریں آپ، اس میں تمام مومنین کو بھی شامل کر سکتے ہیں. جی ہائی، ویری امپریس وتھ یور ورک. از دیر این انگلش ورژن آف یور چینل؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس چینل پہ انگریزی پروگرام بھی کچھ ہیں؟ جی ہاں، انگلش مجالس رات میں نشر ہوتی ہیں، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں. وقت آ رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے کس وقت میں یہ مجالس آتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اگر مولا حسین سب کچھ کر سکتے تھے
تو حضرت علی اصغر کے لیے پانی کیوں مانگا؟ اگر حضرت عباس کو جنگ کی اجازت دینی ہی نہیں تھی تو انہیں کربلا کے لیے کیوں مانگا تھا؟ دیکھیے مسائل یہ ہیں کہ کربلا کی جنگ ازراہ مطلب اعجاز امامت سے نہیں، جی امامت کا ٹکراؤ مطلب جو ہے اعجاز امامت سے امام حسین علیہ السلام نے کوئی، ورنہ تو کربلا جانے کی ضرورت نہیں، وہ تو کہیں سے بھی اشارہ کرتے ہو جاتے۔ کربلا کی جنگ انسانیت اور حیوانیت میں جنگ تھی۔ جی امام حسین نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ یہ لوگ شریعت ہی کے دشمن نہیں ہیں بلکہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ جی جو لوگ اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے وہ مسلمان تو بہت بڑی بات ہے، وہ انسان بھی نہیں تھے، جی وہ حیوان بھی نہیں وہ تھے۔ حیوان بھی نہیں۔ اگر ہم اسی لیے ہم جی احتیاط کرتے ہیں، جی ایک کوئی بھی کبھی کسی ایک جو ہے نجس العین جانور کو بھی ہم یزید نہیں کہہ سکتے، جی کیونکہ وہ بھی کہیں خدا کے بارگاہ میں شکایت نہ کرے کہ میاں ہم نجس العین تو ہیں لیکن ہمارے دامن پہ خون حسین کا دھبا نہیں ہے۔ جی تو یہ امام حسین نے جو چھوٹے سے بچے کو لے جا کے پانی مانگا تھا، سب کچھ کر سکتے تھے، جی کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ چشمہ امام علیہ بہت روایتوں میں ہے کہ امام نے اشارہ کیا زمین سے پانی پھوٹ سکتا تھا، وہ تھا، سب کچھ اختیار امام میں ہے۔ وہ کیا وہ فوج تھی جو فرات خود چل کے وہاں آ جاتی، بے شک پوری دنیا پوری تمام کائنات ان کے ہاتھ میں، لیکن وہ اس وقت جو جنگ کا سلسلہ تھا وہ علم امامت یا طاقت امامت کا سلسلہ نہیں تھا، ایک جو ہے انسانیت کے اوپر احسان کا سلسلہ تھا، دین کو بچانے کے لیے تھا، اور نبی کا نواسا اسی حساب سے امتحان کی منزل میں گیا تھا، اور علی اصغر کو لے گئے تھے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ یہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہے۔ دوسری بات جناب عباس کو اجازت نہیں دی تھی تو مانگا کیوں تھا؟ اچھا، اب آپ نے اگر یہ روایت سنی ہو یا دیکھی ہو کہ امام علی علیہ السلام نے جناب عباس کو مانگنے کے لیے، روایت میں یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، ذخیرہ ہو، جی کام آئے، جی نہ یہ کہ وہ لڑے، جی نہ یہ کہ صرف یہ کہ وہ جنگ کرے، جیسے کام آئے جی تو وہ نہ لڑکے اور زیادہ کام آئے۔ جی وفاداری جناب عباس اطاعت امامت کو بتانے کے لیے اور زیادہ قیامت تک کام آئی۔ بے شک تو کام آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو صرف جو ہے جنگ کی اجازت دی جائے اور کاٹ پاٹ کے ختم کر دیں، جی کام آنے کا مطلب یہ ہے 10 دن جنگ کا رکا رہنا، جی یہ جناب عباس کی حیبت اور وجود کا جو ہے اثر تھا۔ وفاداری جناب عباس، اطاعت مولا میں رہنا، یہ سب کام آیا ہے امام کے۔ آج جو ہزاروں علم اٹھ رہے ہیں یہ جناب عباس کا اٹھایا ہوا علم ہے، یہ پرچم اسلام کا بلند کرنا، یہ سب امام حسین کے کام آئے۔ بے شک اہل بیت کی ڈھارس بندھا رہنا، جی یہ سب کام آئے، جی کربلا میں کام آئے۔ تو کام آئے کہ نہیں آئے؟ آج تک کام آ رہا ہے، آج تک کام، قیامت تک۔ قیامت تک کام آ رہا اور رہی بات اجازت دینے کی، وہ تو مسئلہ مسلط الہی تھا، ہے۔ جی وہ مسلط الہی تھا، مسلط امامت تھی، جی نہیں دی جائے تو یہ نہیں کہا تھا کہ کربلا میں لڑے، ایسا بیٹا دے، ایسا بیٹا دے جو میرے حسین کے کام کام آئے۔ آئے۔ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میری شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں پر ابھی تک اولاد سے محروم ہوں، 2 بار مس کیریج ہو گیا ہے، پلیز کوئی دعا بتا دیجیے۔ وہ ایک دعا ہے قرآن مجید کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جناب یہی جناب زکریا کی ہے، اس دعا کو اکثر پڑھا کریں، انشاءاللہ خدا آپ کو دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں اہل آباد سے بول رہی ہوں، میرا آپ سے سوال ہے کہ میرے گھر میں 5 فیملی رہتی ہے، لیکن سب سے زیادہ پریشان میری فیملی رہتی ہے، نہ کسی کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے، نہ خرچ کے لیے کوئی پیسہ، مصیبت ہم لوگوں پر رہتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کچھ دعا بتا دیجیے تاکہ ہم لوگ بیماری اور پریشانی سے نکل سکیں۔ دیکھیے سب سے بڑی مصیبت تو کمپیریزن ہے، کمپیئر کرنا، جی کہ وہ اچھا رہ رہا ہے میں خراب رہ رہا ہوں، یہ سب دنیا میں کی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے۔ جی پوری دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، حالانکہ مولا نے اس کے الٹا کرنے کو بتایا ہے کہ تم ہمیشہ اپنے سے اچھے کو نہ دیکھو جی بلکہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں کچھ لوگ بھوکے سو رہے ہیں، جی آپ کپڑا پہنے کچھ لوگ ننگے ہیں، تو جب آپ اپنے سے کمتر کو سمجھیں گے تو آپ کی مصیبت کم ہوگی، آپ کا دل خوش ہوگا۔ یہ کمپیئر کرنا کہ اور 5 فیملیاں ان میں یہ ہے، ان میں وہ ہے، ان میں وہ ہے، ممکن ہے کہ خود ان کے کوئی ایسے عمل ہو یا انہوں نے ایسا کیا، ان محنت کرتے ہوں، جو بھی ہو، تو جو وہ کرتے ہیں محنت، آپ بھی کچھ محنت کیجیے، آپ کے اپنے فرائض ہیں وہی پورے کیجیے۔ اب آپ چاہیں گے کہ بھئی میں کچھ نہ کروں خالی دعا پڑھوں تو روٹی مل جائے گی؟
دسترخوان پہ رکھی ہوئی روٹی آپ کا پیٹ نہیں بھرے گی جب تک آپ خالی دعا پڑھیں گے. آپ اٹھا کے وہ مفاتیح الجنان بیٹھ جائیے اور دعا پڑھیے, پوری مفاتیح الجنان پڑھ ڈالیے آپ, اور لقمہ مت اٹھائیے, منہ تک آئے گا, اس کے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھانا ہے, منہ تک لانا ہے, منہ چلانا ہے, چبانا ہے, پیٹ بجانا ہے. تو محنتیں بھی کرنا ہوتی ہیں. ہر ایک چیز دعا پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتی. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, کمپیئر کرنا چھوڑ دیں, ورنہ زندگی میں کتنے بھی آسانی میں آپ ہوں گے کبھی آپ کو آسانی نہیں لگے گی. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے, کون سا سورہ جو امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر تلاوت کیا اور کیوں اسے سورہ کو انہوں نے تلاوت فرمائی؟ امتیاز حسین فرام کشمیر. یہ وہ بہت مشہور ہے, جو سورہ کہف کی چند آیتیں امام پڑھتے تھے جی, اور اس میں جو ہے جناب اصحاب کہف کا واقعہ تھا کہ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ سب کو معلوم ہے کہ اصحاب کہف جو تھے وہ آج بھی زندہ ہیں. زندگی اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے اور وہ موجود ہے. تو امام نے وہی منتخب کیا تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ جب اصحاب کہف سینکڑوں سال سے ایک غار میں ہیں, زندہ ہیں, تو حسین آج قرآن مجید کی تلاوت کر رہا راہ خدا میں, تو ہم بھی زندہ ہیں. اصحاب کہف کی تلاوت کر رہے تھے, وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے امام علیہ السلام. جی السلام علیکم. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر زمین پر ٹائلز لگی ہیں اور اس زمین پر پوچھا لگا دیا گیا ہو اور وہ سوکھ گیا ہو تو بنا چپل پہنے بھی چلا جا سکتا ہے؟ وہ زمین پاک ہے؟ اگر وہ پوچھا لگایا پاک طریقے سے تو پاک ہے. اگر نجس ہے, اگر نجس طریقے سے لگایا, لگانے والا کون ہے؟ جی جی. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا پیشاب نہیں رک پاتا ہے, جلدی سے بھاگنا پڑتا ہے, اس کو تھوڑی دیر روکنے کی کوئی دعا بتا دیجیے, مہربانی ہوگی. مثانے کی کمزوری ہے. پہلے تو یہ منتظر امینہ, اس کے لیے مطلب کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں, وہ کتابیں ممکن ہیں ہوں گی, بٹ اس کے ڈاکٹر سے کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ. یہ چیز اگر ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہو تو سیکنڈ اوپینین لے لیں, دوسرے سے. جی السلام علیکم جاوید بھائی و مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ میں امام حسین کے تابوت نکالا ہے اور ذاکر مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ شروع میں پڑھ دیا, تو کیا یہ مجلس مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے ہو گئی؟ پلیز کا جواب دیجیے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے مجلس جب آپ نے کی ہے تو مجلس کے انتخاب میں آپ نے پہلے طے کیا ہے کہ مجلس کی کس طرح سے ہے, اور مجلس تو ساری امام حسین کی ہوتی ہے, اور آپ اس مجلس کا ثواب پوری دنیا کے تمام مرحومین کو بخش دیں, آپ کو بھی ملے گا, مرحومین کو بھی ملے گا, امام حسین کی مجلس بھی ہو جائے گی. فاتحہ پڑھوا دینے سے وہ مجلس ترحیم یا مجلس مرحوم نہیں ہو جاتی. جی اوکے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ مولا سجاد علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے تابوت کو عورتیں کاندھا دے سکتی ہیں بنا کوئی مجبوری پہ, اور آدمی لوگ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کیا کو کاندھا دے سکتی ہیں؟ بالکل دے سکتی ہیں, نو پرابلم. اگلا سوال ایک طویل ہے, پڑھ دوں. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہر امام باڑے میں نعروں کے اوپر لڑائی ہونے لگی. نعرے جو لگنا چاہیے وہ امام علیہ السلام امام حسین سے مطلب اہل بیت سے نعرہ ہونا چاہیے. کیا ہمارے رہبروں کے نعرے مجلسوں اور جلوسوں میں لگانا صحیح ہے؟ کیا وہ امام حسین اور مولا علی سے زیادہ افضل ہو گئے ہیں؟ کچھ جگہوں پر لبیک یا فلاں, یعنی ہمارے مہاراجہ کرام لبیک یا سیستانی, لبیک یا خامنائی, اور لبیک یا سیستانی وغیرہ اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں, تو کچھ لوگ امام حسین اور حضرت علی علیہ السلام کے نعرے لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. صحیح کیا ہے؟ دیکھیے جب ایسے مراحل پیدا ہو جائیں کہ جب یہ جھگڑا پیدا ہو جائے گا, یہ والا لگائیں گے یہ والا لگائیں, جی, تو اب آپ کو پہلے سوچنا چاہیے کہ بھائی کون سے کہاں لگتے ہیں. جی. احتجاجی جلوس کے نعرے الگ ہوتے ہیں, جی. کانفرنس کے نعرے الگ ہوتے ہیں, جی. جلسات کے نعرے الگ ہوتے ہیں, محفلوں اور مجلسوں کے نعرے الگ ہوتے ہیں. جی. تو آپ مجلسوں اور محفلوں میں احتجاجی جلوس کے نعرے جو ہے مخلوط نہ کریں. جی. مجلس کو مجلس رہنے دیں, احتجاجی جلسہ نہ بنائیں. جی. احتجاجی جلسے کو احتجاجی جلسہ رہنے دیں, مجلس نہ بنائیں. جی. تو آپ یہ دونوں کا کرائٹیریا طے کریں گے نا کہ کون سا نعرہ کہاں لگتا ہے. جی. تو جب یہ جھگڑے ہوں تو سب لوگ طے کریں گے بھائی یہ والا نعرہ یہاں لگنا چاہیے, مجلس کا نعرہ ہے. جی. نعرے حیدری, لبیک یا حسین, یہ سب جو ہے نعرے مجلس کے نعرے, باقی نعرے احتجاجی جلوس کے نعرے ہیں. جی شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب میرا سوال ہے, اگر کوئی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو پائے تو اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جس لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی اور وہ جنت میں نہیں جائے گی. فتویٰ ہے کسی لوگوں کا.
کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کو 3 مقام سے گزرنا چاہیے، بیٹی، بیوی، ماں، اگر نہ بن پائے تو وہ لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ سرے سے سوال ہی جو کہتے ہیں وہ صحیح نہیں کہتے. جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کفو نہیں ہوتا ہے اور شادی نہیں ہوتی ہے، تو اس کا خداوند کریم کے بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے اس کی شادی ہو جائے. اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. اس کی عبادت بھی قبول ہے اور وہ مرنے کے بعد جنت میں بھی جا سکتی ہے، نو پرابلم. جی اچھا، وہ بیٹی اور بیوی تو بن بھی جائے، اگر ماں نہیں بنی تو کیا کرے گی؟ جنت میں نہیں جائے گی؟ ہر صورت میں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر گھر بنوانا ہو تو لوگوں کی بری نظر اور جھگڑے سے کیسے بچیں، ایسا کہ گھر میں سکون سے بن جائے اور لوگ مسئلہ بھی پیدا نہ کریں. میرا گھر اندر ہے تو ایسے کوئی دعا یا سورہ جو گھر کے لیے ہو بتا دیجئے، کوئی بک ہے تو بتا دیجئے. اس طرح کا سوال ہے. جب کبھی ایسا گھر بنائیں تو سب سے پہلے اس گھر پہ لگنے والے پیسے پہ حقوق الناس، حقوق اللہ، حقوق الامام ادا کریں. جی جہاں یہ سارے پاک پیسے لگتے ہیں تو خود بخود اس گھر میں سکون آئے گا. انشاءاللہ آپ سب کے حق ادا کر دیں، کوئی جھگڑے نہیں کرے گا. بے شک. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کسی مسلم گھر کا کہ یہاں سے پکی ہوئی فش آتی ہے تو کیا میں اسے کھا سکتا ہوں؟ مجھے ہی نہیں پتا کہ یہ حلال مچھلی ہے یا حرام. مسئلہ یہ ہے کہ جس مسلمان کے یہاں سے آپ کے پاس وہ آئی ہے، فش آئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ غافل نہیں ہے. جی وہ مسئلہ جانتا ہے کہ کون سی فش حلال ہے، کون سی فش حرام ہے. اگر اس کو یہ مسئلہ پتا ہے تو آپ کو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں، آپ کھا سکتے ہیں. جی. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرا بچہ 2 سال کا تھا تو بستر پر پیشاب کر دیتا تھا اور اس بستر کو غوطہ نہیں کیا تو 10 سالوں کے بعد بھی وہ بستر نجس ہے یا پاک؟ اس گدے کو چھونے کے بعد کیا ہاتھ پاک کرنا ضروری ہے؟ بالکل پاک کرنا پڑے گا، وہ نجس ہے، پاک نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. اور خیریت سے آپ سب ہوں گے؟ الحمدللہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ چینل ون کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. سوال: جو کپڑوں پر امام حسین علیہ السلام کے نام لکھا ہوتا ہے اور جب انسان ماتم کرتا ہے تو اس کا ہاتھ سینے پر لگتا ہے اور وہاں پر امام کا نام لکھا ہوا ہے، اور جو خون کا ماتم کرتے ہیں اس کو پہن کر اور بیت الخلاء بھی چلے جاتے ہیں، تو یہ کیا بے ادبی نہیں ہے؟ جی بالکل. آپ جو ہے معصومین کے نام بغیر وضو نہیں چھو سکتے ہیں، اس لیے جو اوریجنل نام ہے ان کا وہ نام نہیں لکھنا چاہیے ایسی جگہوں پہ جہاں بے ادبی کا خطرہ ہو. القاب میں سے کوئی لقب لکھ سکتے ہیں، جی شہید کربلا یا سلوٹ ٹو 72، یہ سب چیزیں لکھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نام نہیں ہونا چاہیے، پروپر نام. جی السلام علیکم. علیکم السلام. ساجد حسین سید: کچھ خواہش ایسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ دل کی خواہش ہے یا نفس کی، فرق کیسے پتہ چلے گا؟ اب جو ہے وہ نفس اور دل کو آپ جو ہے الگ الگ مت کیجیے. جی جو خواہش خدا کے حکم سے ٹکراتی ہے وہ نفسانی خواہش کہلاتی ہے، اور جو خواہش خدا کے حکم کے ساتھ ہے وہ شرعی خواہش مسئلہ نہیں. جی السلام علیکم. علیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ لیٹ کر موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ بیٹھنے سے مجبور ہیں، جی چونکہ قرآن کا پڑھنا احتراماً بیٹھ کے پڑھنا چاہیے اور دیکھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے، کوئی ایسی تکلیف ہے تو آپ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ شب شہادت امام سامن حضرت امام رضا غریب علیہ السلام ہیں، ہم عزاداری میں مشغول رہیں اور تعلیمات معصومین خصوصاً حضرت آج کی شب اور کل کے دن تعلیمات امام رضا غریب علیہ السلام کو عام کرنے کی کوشش کریں. یہی پیغام انسانیت ہے. میں آقا کا بھی مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دی، جس سے ہم سب مستفیض ہوئے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.